دیکھو جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. جزا یجزی جزاء باب ضربہ سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں بدلہ دینا. جزا یجزی جزاء کے معنی کیا آتے ہیں؟ بدلہ دینا. اور وفاقا وافقا یوافق موافقتاً و وفاقاً یہ مصدر ہے. وافقا یوافق موافقتاً و وفاقاً اس سے مصدر ہے، لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے. وفاقاً کس کے معنی میں ہے؟ اسم فاعل کے معنی میں ہے. تو جزاء کے معنی تو ہو گیا بدلہ، اور وفاقاً وافق یوافق موافقتاً موافق ہونا، مطابق ہونا، اور اس سے اسم فاعل ہو جائے گا ایسا بدلہ جو موافق ہو، ایسا بدلہ جو اعمال کے موافق ہو. جیسا عمل کیا ایسا ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہاں فعل محذوف ہے. یجزون جو پیچھے بات آئی تھی، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، تو یجزون ان کو بدلہ دیا جائے گا. جزاءً ایسا بدلہ، وفاقاً جو پورا پورا ہوگا، ان کے اعمال کے موافق ہوگا، تو ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کیا ترجمہ کریں گے جزاء وفاقہ کا؟ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ پورا پورا کس کا ہو رہا ہے ترجمہ؟ وفاقہ کا، یعنی ان کے اعمال کے موافق. انہم کانوا لا یرجون حسابا. اچھا، یہ بدلہ کیوں دیا جائے گا، یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. انہم کانوا جانتے، کان یکون سے جمع کا صیغہ ہے. لا یرجون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. رجا یرجو رجاءً باب نصرہ سے. اس کے معنی آتے ہیں امید رکھنا، کسی چیز کا خوف رکھنا، اندیشہ رکھنا. اور حسابہ یہ باب نصرہ سے ہے. حسبہ یحسب حساباً یہ مصدر ہے حساب. انہم کانوا لا یرجون حسابا کیونکہ وہ لوگ اندیشہ نہیں رکھتے ہیں حساب کا. حساب سے وہی جو قیامت میں حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، تو یہ اس کا اندیشہ نہیں رکھتے. اندیشہ نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے، حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ حساب ہوگا، تو اس وجہ سے انہیں سزا دی جائے گی. بلا شبہ یہ لوگ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے، حساب کی امید نہیں رکھتے، حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. کذب یکذب تکذیب، اس کے معنی آتے ہیں جھٹلانا. کذب یکذب کے معنی کیا آتے ہیں؟ جھٹلانا. بِآيَاتِنَا آیتن کی جمع کیا ہے بتاؤ؟ آیتن کی جمع ہے آیات. اس کے معنی آتے ہیں نشانی، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیات. تو بِآيَاتِنَا میں آیاتنا سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیات. کذابا یہ بھی مصدر ہے. کذب یکذب تکذیباً و کذاباً جھٹلانا. کس کا مصدر ہے؟ باب تفعیل کا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ احصا یحصی احصاءً. احصا یحصی احصاءً کے معنی آتے ہیں شمار کرنا. کیا معنی آتے ہیں؟ شمار کرنا. یہ باب افعال سے. کتابہ یہ مصدر ہے باب نصرہ سے. کتب یکتب کتاباً و کتابتاً ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، یا ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. تو لکھ کر ترجمہ ہو جائے گا کتاباً کا، اور احصیناہ کا محفوظ کر رکھا ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا.
فذوقوا، تو یہ کہا جائے گا ان لوگوں سے جن کی یہ صفات بیان کی گئی، جن کے اعمال بیان کیے گئے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو حساب کتاب کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ان سے کہا جائے گا فذوقوا، چکھو، عذاب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، اور ہم تمہارے لیے زیادتی نہیں کریں گے مگر عذاب میں۔ کیا مطلب؟ یعنی عذاب بڑھاتے رہیں گے، عذاب بڑھاتے رہیں گے۔ تو ذاق یذوق ذوقاً باب نصرہ سے اس کے معنی آتے ہیں چکھنا۔ ذوق امر ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ کیا آئے گا؟ ذوق، ذوقا، ذوقو، اسی سے ہے یہ، باب نصرہ سے، ذاق یذوق۔ زاد یزید زیادتاً، اس کے معنی کیا ہے؟ زیادہ کرنا۔ تو ہم تمہیں زیادہ نہیں کریں گے، ہم تم کو نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب کے اعتبار سے، یعنی تم کو ہم زیادہ عذاب دیں گے۔ اور عذاباً عذاب کہتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں سزا کو، جو بھی تکلیف دہ چیز ہو اللہ کی طرف سے اور وہ سزا کے طور پر دی جا رہی ہو، سزا کے طور پر دی جا رہی ہو۔ اب جو دنیا میں نیک لوگوں پر تکلیف آتی ہیں وہ عذاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سزا کے طور پر تھوڑا ہی دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سزا کے طور پر تھوڑا ہی بھیجتے ہیں۔ تو اس میں آزمائش ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ عذب یعذب تعذیباً و عذاباً، یہ بھی مصدر ہے۔ ان للمتقین مفازا، بلا شبہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو اتقا یتقی اتقاءً باب افتعال سے، متقین واحد ہے، اس کی جمع متقین ہے، یہ فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ مفازاً فاز یفوز فوزاً و مفازاً، یہ مصدر میمی ہے، اس کے معنی ہے کامیاب ہونا۔ مصدر میمی یہ مصدر کی ہی ایک قسم ہے جس کے شروع میں میم آتا ہے، باقی اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ حدائق و اعنابا، اب جو مفازہ آیا ہے کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے، اسی سے بدل ہے آگے، کیسی کامیابی، کیا کامیابی؟ یعنی حدائق، حدیقۃ کی جمع حدائق باغات، اعنابا عنب کی جمع اعناب، یعنی باغات اور انگور ہیں۔ وکواعب اترابا، کاعب کی جمع کواعب نوجوان عورت، نوجوان لڑکی، کاعب کی جمع کواعب۔ اترابا تربن جمع اطراب، ہم جولی، ہم عمر، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں، نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں۔ وکأسن دہاقہ، کأسن جمع کؤوس، اس کے معنی آتے ہیں جام، پیالہ۔ دہاقہ، دہاقہ یدحق سے ہے، باب فتح سے ہے، اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، بھرا ہوا۔ دہاقہ یدحق کے معنی آتے ہیں بھرنا، اوپر تک بھر جانا کسی برتن کا، لبالب بھرنا، چھلکنا۔ تو دہاقہ کس کے معنی میں ہے؟ مفعول کے معنی ہے، بھرا ہوا۔ تو ایسا پیالہ جو بھرا ہوا ہو، تو بھرے ہوئے جام، بھرے ہوئے جام شراب، بھرا ہوا جام شراب، بھرا ہوا شراب کا پیالہ، چھلکتا ہوا جام، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، سمع یسمع سے، لا یسمعون نہیں سنیں گے، فیہا اس کے اندر، لغوا ولا کذابا نہ کوئی لغو بات اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ تو لغا یلغو لغوا جو بیکار بات ہو، بے فائدہ بات ہو، اور کذابہ کذب یکذب تکذیب سے ہی مصدر ہے کذاب۔ تو ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا اور لغات۔ اب دیکھو ترکیب، جزاء وفاقا، تو
تو جزاء وفاقہ، جزاء موصوف ہے، وفاقہ صفت ہے، اور یجزون فعل محذوف ہے، تو موصوف صفت سے مل کر یجزون فعل کا مفعول مطلق بنے گا، مفعول مطلق بنے گا کیونکہ مصدر ہے جزاء۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر ان کا اسم ہے، کانوا فعل ناقص ہے، ضمیر اس کا اسم ہے، لا یرجون فعل ضمیر فاعل، حسابا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ کانوا کی خبر، جو کانا فعل ناقص ہے، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر ان کی خبر۔ یا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، اور کذبوا فعل ضمیر فاعل، بآیاتنا مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا با حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کذبوا کے، اور کذابہ یہ ہے مفعول مطلق۔ پھر یہ پورا جملہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر ہوگا ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر ہو جائے گا معطوف علیہ، واو عاطفہ۔ کل شیء مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہے احصیناہ کا، احصینا اس سے پہلے نکالیں گے احصینا، کیونکہ یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفعول کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، اس کی تفسیر اگلے فعل سے کی جا رہی ہے۔ تو وہ کل شیء کس کا مفعول ہے؟ احصینا کا، فعل محذوف ہے، اس کا مفعول بھی بنے گا، اور احصیناہ کتابہ، اور کل شیء احصینا کا مفعول بن کر یہ ہو جائے گا مفسر، اور احصیناہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ ہو جائے گا تفسیر۔ احصینا کیسے کریں گا؟ احصینا فعل ضمیر فاعل، ہو ضمیر اس کا مفعول بھی، اور کتاباً اس کا مفعول بھی مطلق بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ احصینا کے معنی بھی وہی ہے، ہم نے لکھ رکھا ہے، لکھنا، ٹھیک ہے۔ ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو مفعول مطلق بنا سکتے ہیں۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو یہاں آپ نکال سکتے ہیں فعل یقالو، کہا جائے گا، چکھو مزہ، ذوقوا فعل ہے اور فعل امر ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، پھر یہ مقولہ بنے گا یقال کا، یقال کا کیا بنے گا؟ مقولہ۔ فلن نزیدکم الا عذابا، لن نزیدہ فعل ضمیر فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، الا حرف استثناء، اور عذاباً مفعول بھی ثانی، عذاباً مفعول بھی ثانی، تو فعل فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور یہ اس کا عطف نہیں ہوگا اس پر ذوقوا پر، کیونکہ یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے، ذوقوا کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے۔ ان للمتقین مفازا، ان حرف مشبہ بالفعل اور للمتقین جار مجرور سے مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہو کر ہو جائے گی ان کی خبر مقدم، اور مفازن مبدل منہ، حدائق و اعنابا، حدائق معطوف علیہ و عاطفہ، اعنابا معطوف، اور اسی طرح کواعب اترابا، یہ موصوف صفت سے مل کر معطوف ثانی، وکأسن دہاقا، یہ بھی موصوف صفت سے مل کر معطوف ثالث۔ تو حدائقہ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر بدل ہو جائے گا مفازن سے، مبدل منہ بدل سے مل کر ان کا اسم مؤخر، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور متقینہ کے اندر جو ضمیر ہے جمع کی وہ ہے ذوالحال، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، لا یسمعون فعل ضمیر فاعل، اور فیہا متعلق ہو جائے گا لا یسمعون سے،
لغون ولا کذابہ، لغون اس کا ہو جائے گا معطوف، اس کا ہو جائے گا مفعول بھی واو عاطفہ، اور لا یسمعون ایک اور نکالیں گے یہاں پر، یا ڈائریکٹ اس کا عطف کر دیں گے لغون پر، تو یہ کذابہ ہو جائے گا کذابہ ہو جائے گا مفعول بھی ثانی۔ تو لا یسمعون فعل اپنے فاعل متعلق اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ ہو جائے گا حال۔ ذوالحال کسے بنایا تھا؟ متقینہ میں جو ضمیر ہے۔ تو اس طرح سے متقینہ ثابت ان سے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم اور مفازن مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ان کا اس میں مؤخر، پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ لو ایک مرتبہ اور، جزاء وفاقا، ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ یہ لوگ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے ہیں، حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہیں جیسے بھی کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ان سے کہا جائے گا کہ عذاب کا مزہ چکھو، یہ عبارت نکالنی پڑے گی، یا بس ایسے ہی ڈائریکٹ ترجمہ کر لو، چکھو، مزہ چکھو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم تمہارے لیے اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب کا۔ ان للمتقین مفازا، بلا شبہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مفازا کامیابی ہے، یعنی حدائق و آنابا، یعنی باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں، وکأسن دہاقا، اور چھلکتا ہوا جام، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ جھوٹ بات۔ اب دیکھو، انہم کانوا لا یرجون حسابا، تو ان کے یہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو منکرین ہیں، جو خدا کے باغی ہیں، ان کی سزا بھی لمبی ہوگی، جیسا ان کا گناہ ایسی ہی ان کی سزا۔ تو بغاوت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو۔ اچھا، یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ انگوروں کا ذکر کیا، تو جب کہا تھا حدائقہ تو باغات ہیں، باغات میں تو سب آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حدائقہ کے بعد آناب کا خصوصی طور پر ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت لذیذ پھل ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اور جو نام ذکر کیے جاتے ہیں جنت کے بارے میں کہ وہاں ایسا پھل ہے، فلاں پھل ہے، تو جو دنیاوی پھل ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ذائقے والے ہوں گے، وہ ان سے اعلیٰ قسم کے ہوں گے۔ جنت کی جو بھی چیز ہے اس کی اہمیت اتنی ہے اور وہ اس درجے بڑھی ہوئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے نہ تو ہماری آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے، نہ ہمارے کانوں نے سنا ہے، اور نہ ہمارے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی مثال دے کے سمجھا دیا جاتا ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ہم عمر عورتیں ہوں گی، نوجوان ہوں گی۔ تو یہ کیوں ہوں گی؟ کیونکہ جنت ہے اچھے بدلے کی جگہ، انعام کی جگہ، اور انعام میں وہ چیزیں دی جاتی ہیں جن سے انعام ملنے والے کو تسلی ہو۔ تو عورت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس سے تسلی ہوتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ ہم عمر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں، یا تو وہ عورتیں جس کو ملیں گی اس کے ہم عمر ہوں گی، یعنی سب 33 سال کے ہوں گے، یا جتنی عورتیں ملیں گی وہ آپس میں ہم عمر ہوں گی، ایک عمر والی ہوں گی، تاکہ کسی کو دوسرے پر اعتراض کا حق نہ رہے کہ وہ زیادہ عمر کی وجہ سے مجھ پہ توجہ نہیں دیتا، کم عمر کی وجہ سے آپ پہ توجہ دیتا ہے۔
اچھا اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی مردوں کو تو عورتیں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو حور ملیں گی یا زیادہ شوہر ملیں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو دیکھیں جنت کے اندر فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جس کا جس چیز کو جی چاہے گا وہ اس کے لیے وہاں پر حاضر ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، ورنہ سب سے بڑی نعمت جنت کے اللہ کا دیدار ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت کی؟ اللہ کا دیدار ہے۔ اور عورتوں کو اس لیے زیادہ شوہر نہیں دیے جائیں گے کیونکہ جنت ہے انعام کی جگہ، عیش کی جگہ، اور انعام میں وہ چیز دی جاتی ہے کہ جس سے تکلیف نہ ہو، جس سے تکلیف نہ ہو۔ بھائی جس چیز سے تکلیف ہو وہ انعام کہا جائے گا؟ آپ امتحان میں پاس ہوئے، اول پوزیشن لائے، اور میدان میں بلا کر آپ کی پٹائی کر دی جائے کہ آپ کا انعام ہے، تو یہ انعام کہا جائے گا؟ انعام میں تو ایسی چیز دی جاتی ہے جس سے تکلیف نہ ہو، سکون ہو۔ اور عورت کو زیادہ مرد دیے جانا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس کے لیے سکون کا سبب نہیں ہے، کیونکہ مرد جو ہوگا عورت اس کے تحت رہتی ہے، اس کے تابع دار رہتی ہے، مرد حاکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک عورت کے لیے زیادہ حاکم مقرر کر دیے جائیں اور وہ زیادہ لوگوں کی ماتحتی میں آ جائے، یہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے یا سکون کی بات ہے؟ ذلت کی بات ہے۔ اب ایک کی بات ماننی پڑ رہی ہے، پھر 10 کے حکم کو اس کو بجا لانا پڑے گا، 10 کے حکم کو ماننا پڑے گا، تو یہ تو تکلیف بڑھ گئی اس کی۔ تو اس لیے اسے انعام میں ایسی چیز دی جائے گی جو اس کے سکون کا باعث ہو، نہ کہ تکلیف کا باعث ہو۔ اور جو جنتی عورتیں ہوں گی وہ زیادہ مرد چاہیں گی نہیں، کیونکہ جس کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے، جو عورت صحیح اپنی فطرت پہ رہتی ہے، وہ کبھی بھی زیادہ شوہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر بھی کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ میں کئی مردوں کے پاس رہوں، تو آخرت میں بھی نہیں چاہے گی۔ اور اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے عورت کی تو اسے کیا ملے گا؟ بھئی جن کی شادی ہوئی ہے عورتوں کی، انہیں تو ان کے مرد ملیں گے اور وہ حوروں کی سردار رہیں گی وہاں پر۔ تو ان عورتوں کو اختیار دیا جائے گا، جو بھی مرد انہیں اچھا لگے ان سے ان کی شادی کر دی جائے گی، یا پھر حوروں میں سے ہی اللہ تعالیٰ مرد بنا دیں گے، اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو جنت میں سکون ہے، جو جیسا چاہے گی وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ اس لیے اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ بھئی مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کتنے شوہر ملیں گے، بیکار کا اعتراض ہے۔ کہ کیوں ملیں گے انہیں شوہر؟ شوہر کوئی انعام کی چیز ہے ان کے لیے۔ اور جو یہ عورتیں ملیں گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بچے پیدا ہوں گے یا ان سے آدمی ملاقات کرے گا تو ناپاکی کا خروج ہوگا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ نہیں ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور شراب کا جام بھرا ہوا۔ تو شراب تو حرام ہے، شراب کیوں ملے گی؟ دیکھو کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، جس کے بارے میں کہا یہ حلال ہے وہ حلال ہے۔ اور جو احکام نافذ ہوتے ہیں، دنیاوی احکام الگ ہیں اور اخروی احکام الگ ہیں۔ تو ہمارے امتحان کے لیے یہ حکم ہے دنیا کے اندر کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم امتحان گاہ میں جاتے ہیں امتحان دینے کے لیے، تو بہت ساری چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ اپنے پاس کوئی کاغذ نہیں رکھیں گے، آپ اپنے پاس کوئی کتاب لے کر نہیں جائیں گے، آپ اپنے ساتھی سے نہیں بات کریں گے، تو باہر نکل کے وہ پابندی نہیں ہے۔ تو جو ایگزام ہال ہے، امتحان ہال ہے، اس کے حکام الگ ہیں، باہر کے الگ ہیں۔ جو چیز وہاں ممنوع ہے، ناجائز ہے، وہ باہر جائز ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی دنیا بھی ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔
بہت ساری چیزیں یہاں پر اللہ نے ہمارے لیے ناجائز ٹھہرائی ہیں امتحان کی وجہ سے، اور وہاں وہ جائز رہیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شراب کو حرام کیا گیا ہے اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، اور جب آدمی نشے میں ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ اپنے رشتے ناطے کا فرق نہیں سمجھتا، ماں کو گالی، بہن کو گالی، ٹھیک ہے، کس کی عبادت کرنی وہ اسے پتہ نہیں رہتا، تو عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل جاتی رہتی ہے نشے میں، تو اس لیے حرام کیا گیا۔ اور جو شراب آخرت میں دی جائے گی اس سے عقل خراب نہیں ہوگی، اس سے نشہ نہیں ہوگا، تو اس لیے اس میں کچھ برائی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آگے آ رہا ہے کہ نہ وہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ جھوٹ۔ یہ لغو بات کب کرتا ہے آدمی؟ جب نشے میں ہوتا ہے، ایسے ہی نہ وہاں پہ جھوٹ ہوگا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔